خطاب کے بعد اجلاس مجلس منتظمہ کے باقی پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ ابھی ہم سب کے محبوب حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مدداللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے ناصحانہ کلمات اور ان کی دعا پر آج کے اس اجلاس کا اختتام ہوگا۔ کوئی بات ہی نہیں، آ گئے خالی حسین ہے، بس خالی برتن میں بریانی پکے گی؟ نہیں پکے گی۔ خالی برتن لے کے وقت کوئی نہیں ہے، پہلے اپنا گھر بھریے اور تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کن حالات میں اس کو بنایا گیا تھا اور اس زمانے کے حالات اور آج بالکل الگ نہیں ہے۔ ویسی حالات تب بھی تھے، ویسی حالات اب بھی ہیں۔ اس وقت آپ تعداد میں قلیل تھے، الفاظ کے انتخاب ذرا میں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ اس وقت قلیل تھے، آج برعکس ہیں۔ بھیڑ کاروبار نہیں ہوتی، بھیڑ دکھاوے کی ہوتی ہے، دکھاوے کے علاوہ بھیڑ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے کئی مرتبہ بھیڑ جو ہے اپنے فکر مند لوگوں کو روک کے گزر جاتی ہے۔ ہمارے بڑوں کو بھی روکا گیا ہے، بس جذباتی اشتعال انگیزی، ایموشنل فیصلے ایموشنز پر نہیں ہوتے، فیصلے ریالٹی پہ ہوتے ہیں، حقائق پر ہوتے ہیں فیصلے، پر نہیں ہوتے فیصلے کبھی بھی۔ ہاں، فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح جذبات کی ضرورت ہے، جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ جیسے تعصب بری چیز ہے، ابن خلدون نے کہا کبھی کبھی کارآمد بھی ہوتا ہے تعصب، حالانکہ بری چیز ہے۔ جذبات بھی بری چیز ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ پر فیصلے میں جذبات کی ضرورت نہیں، عمل میں ضرورت ہے۔ نوجوانوں کی ذہن سازی اور بچوں کے اوپر کام، افضلیت ہمارے کاموں میں سب سے پہلا افضلیت کی بنیاد پر دو کام کرنے کے: بچوں کی تعلیم، بچیوں اور بچوں کی تعلیم، بچوں کا کام، اولاد کی تعلیم، تربیت اور نوجوانوں کی ذہن سازی۔ کام تو کرنے کے بہت سارے ہیں، سارے کام بتانے لگیں گے تو مشکل ہو جائے گا کرنا، اس لیے سارے ضلعوں میں سے 5 ضلع لے لیے۔ میں نے اپنے ساتھیوں نے کہا بھیا ہم نہیں جانتے کیسے کام کریں گے، ہم نے مینجمنٹ کا کورس نہیں کیا ہے، نہیں کیا نا مینجمنٹ کا کورس، ہم تو ایسے ہی بس عام قسم کے انسان ہیں۔ فکر یہ ہوئی کہ بھئی کس طرح کام کیا جائے، تو 5 ضلع لے لیے اور اس میں کہا بھئی ایک کام کر لو، پہلے یونٹیں بنا لو لوکل، اس کی ہر ہفتے میٹنگ کر لو، بیٹھ جاؤ، کانفرنس کرنی ہے، پھر ضلعوں کو کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس خود مسلمان کو دلایا جا سکے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو نئے اوقات کی بھی ضرورت ہے اور پرانوں کو بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اس پہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی جیسے دعوت والے بیٹھتے ہیں، بھائی فلاں دن بیٹھیں گے، وہ ایک صوبے سے طے ہوئے، اس کے بعد جو اس سے اوپر والی یونٹیں ہیں وہ 15 دن کا طے کر لیں۔ مان لیجیے اگر آپ سے یہ کہنے لگے صوبے والے، تمام صوبے والے ہر ہفتے یہاں بیٹھیں گے، دعوت کی ضرورت، پھر اس سے اوپر والی یونٹیں مہینے میں بیٹھنے لگے اور اس سے اوپر والی یونٹیں 2 مہینے میں بیٹھنے لگے، اور صوبے کو تو ہر 6 مہینے میں بیٹھنا ہی چاہیے۔
ہم ہر صوبے والوں سے یہ بھی درخواست کر رہے ہیں کہ صوبے میں الگ الگ جگہوں پر بیٹھے اور آج جیسے بیٹھے ہیں اگلے کی تاریخ اور مقام طے کر کے ہوتے کہ 6 مہینے بعد ہمیں یہ نہیں چلے گا، کام تو کرنا پڑے گا. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، آپ کا فیصلہ ہے فیصلہ یہ ہر حال میں کام کریں گے، کام سے باہر نہیں ہوں گے، اپنی فکر سے کریں گے اور ہماری فکر ایسی ہو جائے گی جو ہمارے ضلع کے اور صوبے کے ذمہ داروں کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے، اور جو ہمارے اس فکر کے باوجود کام نہیں کرے گا ذمہ دار، اس کو ہم ہٹا دیں گے. یعنی ہم ہٹا دیں، آپ ہٹا دیں. سب سمجھتے ہیں کہ کام محمود کو کرنا ہے اور مولانا علی حسن کو کرنا ہے. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، یہ سمجھنا بند کر دیجیے، کام آپ کو کرنا ہے، ہمیں تو آرام کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کام تو آپ کو کرنا ہے، آپ ہی کو کرنا ہے. آپ ہی کریں گے تو جمعیت بنے گی، ورنہ جمعیت نہیں بنے گی. ہم سب لوگوں پر فرض عین ہے، اس کو فرض کفایہ مت سمجھیے، یہ فرض عین ہے. مدرسے میں ہمارا دین کی تعلیم حاصل کر کے عالمیت مکمل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن ہر بچی اور بچے کو لازمی دینی تعلیم پہنچانا اور حاصل کرنا ہر بچی اور بچے پر فرض عین ہے. کرنا بھی ہم سب لوگوں پر فرض عین ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کسی کی نہ سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھا جائے، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں غلط مطلب نہیں نکلنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم نے فرض کفایہ نہیں کیا، ہم سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرے مولوی صاحب نے کر لیا. لیکن فرض عین ہم نے نہیں کیا تو سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اس سوال سے بچنے کے لیے فرض عین کے لیے کوشش کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے. فرض عین جتنی تعلیم سارے بچیوں اور بچوں تک پہنچانا ہمارے اوپر فرض عین ہے. مکتب قائم کرنا، ٹھیک سے چلانا، کامیاب کرنا ہمارے آپ کے موجود لوگوں کے اور غیر موجود بھی جو سمجھدار لوگ ہیں ان سب پر فرض عین ہے. سارا چیز دل ہے. بس اللہ میاں نے بھی دل کو ہی کہا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم. بس وہی لوگ ہوں گے جو قلب سلیم کے ساتھ آئے. اللہ میاں کا مطالبہ کا ارادہ ہو جائے، آپ کے دل میں عزم ہو جائے، آپ فیصلہ کر لیں. فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دماغ سے تھوڑی ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. فیصلے یاد رکھیے نا، ہمیشہ دل سے ہوتے ہیں. اگر دماغ سے چالاکی اور مکاری ہوتی ہے، فیصلہ دل سے. ہمارے ایمان کا فیصلہ بھی ہمارے پاس اگر ہے تو ہمارے دل سے. دل نہ چاہے تو پھر بت کے سامنے سر جھکا کے پڑے رہیں گے. دل نہ چاہے تو جو دل چاہے گا وہی تو کریں گے نا. پھر تو بت پرستی کریں گے. دل ہے، دل کا فیصلہ ہے یہ کہ بت پرستی نہیں کریں گے. وہ بہت ہے جان دینے کے نام پر، حالانکہ ہم تو لینے کی بات ہی نہیں کر، دینے کی بات کر. اس پہ بھی خفا ہو. اسی سے سمجھ لیجیے آپ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں. دینے سے کیوں ناراض ہو رہے بھیا؟ آپ کو دینے کی بات کر رہے ہیں، لینے کی بات تو نہیں کر رہے. دینے کی بات کر رہے ہیں. جان دے دیں گے پر خود پرستی نہیں کرتے. اللہ کو ایک مانا ہے، ایک ہی مانیں گے، وہی مالک ہے. ساری چیزوں کی قدرت اسی کے پاس ہے. پر اس میں دل کو راضی کر لیجیے اپنے کہ ہاں واقعی قدرت اس کے پاس ہے، زبان پہ نہیں خالی. اللہ کا فضل اور احسان ہے. آج یہ ہمارے درمیان حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند تشریف لائے تھے.
اور اس میں ذمہ داران ہریانہ، ہماچل، پنجاب اور چندی گڑھ موجود رہے۔ ان سب کو یہ ہدایت کی کہ ایک تو ہمیں ملک کو ترقی دینے کے لیے جہاں تعلیم ضروری ہے، وہیں پر ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کو ماحولیات سے بھی بچائیں، نشہ خوری سے بچائیں، برے کاموں سے بچائیں اور تعلیم کی طرف دھیان دیں۔ اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ ہمیں آدھی روٹی کھانی ہے اور بچوں کو تعلیم دینی ہے، موبائلوں سے اور بری عادتوں سے ان کو دور رکھنا ہے۔ ایسے ہی شجرکاری کے بارے میں ماحولیات کو بھی اچھا بنانا ہے اور بچوں کی تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ زور دینا ہے۔ تو اسی پہ بھی زور دیا ہے کہ ہم پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں اور صحت کے لیے، تاکہ ہمارے اس میں اچھا ماحول بنے۔ پیڑوں کے بارے میں انہوں نے خوب زور دیا ہے کہ ہم جیسے پہلے پرانے زمانے میں دیکھتے تھے کہ پہلے اے سی وغیرہ نہیں تھے، نہ کوئی کولر تھے، لیکن لوگ پیڑوں کے سائے میں ہی رہ کر کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو ایسے ہی آج کے لیے بھی ہمارے اے سی اور سب سے اچھا جو ہے ہمارے لیے ماحول بنانے کے لیے پیڑ پودے ہی اس میں زیادہ کامیاب ہیں۔ جماعت کو یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنا اندر رہ کر کے اپنے برادران وطن کے ساتھ پیار و محبت سے ملک کو ترقی دینا ہے۔ یعنی ایک ایسا گلدستہ ہے کہ اس ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ بستے ہیں، ہم سب مل کر کے ایسا کام کریں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، نہ کہ اجڑے۔ ہمیں اپنے کو دوسروں کے ساتھ مل کر کے پیار و محبت سے بھی رہنا ہے اور ہر آدمی کے کام آنا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے لیے ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ہم ان کو ہفتے میں ایک مرتبہ جوڑتے رہیں گے اور ان کو سمجھاتے رہیں گے، پھر تحصیل وار ان کو جوڑتے رہیں گے، ان کو 15 دن میں سمجھاتے رہیں گے، ایسے ہی ضلعوں کو جوڑتے رہیں گے، ان کو مہینے میں سمجھاتے رہیں گے، تاکہ ماحول تعلیم کا بھی بنے اور رسومات سے بھی لوگ بچیں، یعنی جہیز کی لعنت سے بھی بچیں، اور پھر برادران وطن کے ساتھ مل کر کے ہم پیار و محبت سے اس گلدستے کو قائم رکھیں۔ کیونکہ ہمارا اکثریتی ماحول ایسا زہر بھر رہا ہے، اس لیے بچوں کے اندر بھی وہ آتا جا رہا ہے، وہ بھی ہمیں دور کرنا ہے۔ مل کر کے تعلیم کو فروغ دیں گے، اس میں سبھی دھرموں کے بچوں کو ہم مل کر کے تعلیم دیں گے تاکہ ہمارا یہ ملک اور ترقی کرے۔ جی، میرا نام عبداللہ خالد ہے اور میں جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل کا ناظم تنظیم ہوں۔ جی، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ آج جو ہے جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ کی گورننگ باڈی کی میٹنگ تھی، جس میں محمود مدنی صاحب جو ہمارے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم ہیں، ادھیکش ہیں، وہ آئے تھے اور ان کا بیان ہوا، اور ان کے اس بیان سے پہلے ورکنگ کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی تھی، جس میں سماج سدھار کے لیے اور تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق اپنے اسکولوں میں تعلیم دلانے کے لیے کچھ پرستاؤ پاس کیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے سماج میں سدھار کے لیے اور فضائی آلودگی سے ماحول کو بچانے کے لیے، بھارت کو سوچھ رکھنے کے لیے اس سلسلے میں کچھ پرستاؤ پاس کیے گئے تھے۔ یہ کیا گیا کہ سماج سدھار کے لیے ابھی تک کام جو چل رہا تھا وہ ضلع کے پیمانے پر چل رہا تھا، لیکن ابھی مدنی صاحب نے سجھاؤ یہ دیا ہے، اور ہمارے صدر محترم مولانا علی حسن مظاہری کی بھی رائے ہے کہ اب اس کام کو ضلع سے اور نیچے لیول پہ لا کے محلے، گاؤں اور تحصیل کی بنیاد پر کیا جائے اور کمیٹیاں بنائی جائیں سماج سدھار کے لیے، تاکہ یہ کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور سماج اور معاشرے میں بہتر افراد تیار ہوں جو ملک کی انتی اور ترقی کے لیے کام کریں۔